السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے اس کے حوالے سے گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے جو علی گوہر صاحب نے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کہا بیرسٹر علی گوہر نے کہ جناب ہم مذاکرات جاری رکھیں گے لیکن 7 دن کے اندر کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، اور لیکن شرط یہ انہوں نے رکھ دی ہے۔ پہلے 31 جنوری شرط تھی، اب 7 دن ہے کہ جی یہ کمیشن بن جانے چاہیے، اور پھر وہ جو ان کا ایک ڈیمانڈ ہے آلریڈی کہ جناب ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ایک بڑا دلچسپ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے آج ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے بیک ڈور چینل کھل گئے ہیں۔ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر علی گوہر صاحب نے بھی اس کو مانا کہ یہ خوش آئند بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے، تو عرفان صدیقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب پھر اب یہ جو ایفرٹ دوسری ہو رہی ہے اس کو ختم کریں، یہ دروازہ بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیک ڈور چینل اوپن ہو گیا ہے جس کے لیے آپ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں کہ اگر حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے ہیں تو سنجیدگی دکھائیں۔ اب اس چیز پر کہ جی ہمارا بیک ڈور چینل اوپن ہو گیا ہے، اس پر آپ مذاکرات کو خراب نہ کریں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کا اب یہ کہنا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ایک سمری تھی جو بند لفافے میں منظور کر لی گئی، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بھی آئی، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آیا، اس کے بعد پھر دوبارہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں آپ لوگ پھر حکومت میں تھے، تو آپ لوگوں نے وہ بند لفافہ جس سمری کا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اس کو کیوں نہیں کھولا؟ اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جتنا یہ ٹرائل ہوتا رہا اس میں آپ کو 12 مرتبہ یہی کہا گیا کہ جناب وہ لفافہ لے آئیں اور وہ کھول دیں، اور ابھی تک بھی نہیں کھولا۔ عطا طارر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے سمری کے حوالے سے صرف اور صرف کیونکہ بک سٹاپ ایٹ دا پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر رسپانسبل تھے، باقی کابینہ کے لوگ رسپانسبل نہیں ہیں، حالانکہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح اپروول نہیں دینا چاہیے۔ ناظرین، مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ترجمان بھی ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، سینئر سیاستدان، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں آپ سب کی اجازت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج فیصل چودھری صاحب نے جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب نے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، یہ ذرا سن لیں۔ خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جو بند لفافہ ہے اس کو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تو کھول سکتی ہیں، تو وہ کھولیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ عوام کو بتائیں۔ وہ کیوں نہیں اس میں ریکارڈ میں پیش کیا گیا؟ وہ کیوں نہیں عدالت میں جج صاحب نے پڑھا؟ وہ کیوں نہیں گواہان کے ذریعے اس کو پڑھایا گیا؟ کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ 2022 سے تو یہ براجمان ہے، آپ اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے۔ جی، اگر آپ میں اخلاقی ضرورت ہے تو بند لفافہ کھلیں، اپیل آئے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اس پر کتنا زور دیتی ہے، اور پھر حکومتی جو وکلا ہوں گے وہ کیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں، اس پر بات کریں گے۔ خرم حمید روکھڑی صاحب، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ قریب تھے خان صاحب کے، یہ بڑا جینوئن مطالبہ نہیں ہے فیصل چودھری صاحب کا کہ بھی ایک جو بند لفافے کی سمری کے اوپر اتنی بڑی سزا دے دی گئی ہے تو اس کو بھی ذرا کھول کے سامنے رکھ دیں؟ نہیں، یہ ہیں ان کے ڈرامے۔ بند لفافے پہ تو سزا نہیں ملی، سزا تو ہے 190 ملین پاؤنڈ پہ، اور بند لفافہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی، یہ جو کہتے ہیں اخلاقی جرت ہے تو کھول دیں، یعنی اخلاقی جرت اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ تم اپنی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے تمہیں 4 وزیر کہہ رہے ہیں کہ تم نے بند لفافے میں کیا ہے، اور تم اپنے وزیروں کو نہیں کھول کے دکھا رہے ہو، اور آج جب تم پہنچ گئے ہو مقام پہ تو تمہیں بند لفافے یاد آ گئے ہیں۔ تمہیں وہ ہیرے کی انگوٹھیاں کیوں نہیں یاد آتی جو تمہارے گھر کے اندر رات کو پہنچتی تھی اور تم نے ایک دفعہ واپس کی اور پھر واپس آ گئی؟ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ ایک اتنا جینون کیس اور ایک ملک کے ساتھ فراڈ غبن 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو، اس کو تم کسی زمانے تک کیا کہتے رہے ہو، اور پھر تمہارا وہ بلو آئیڈ بنتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ پاکستان ٹھیک یہ کرے گا. شرم کرو، اخلاقی شرم. اور یہ تو تم لوگوں میں ہونی چاہیے کہ کل کیا کہتے تھے، آج کیا کرتے ہو. اور جب تم ایک کنوکٹ ہو گئے اور پوری دنیا کے اندر اور برٹش انٹیلیجنس ایجنسی نے اس ساری کو فریم کیا اور ان کو بھی دھوکہ دے کے آ گئے. اور شہزاد اکبر جیسا آدمی جو تم نے پوسٹ کیا، اس کے بندے پوسٹڈ تھے اینٹی کرپشن میں، اس نے بندے پوسٹ کیے ہوئے تھے نیب میں. تمہاری بیوی شہزاد اکبر اور تمہارا گینگ اربوں روپیہ کھاتا تھا. ایک تم نے سوسائٹی نہیں چھوڑی ہے، جو زمینوں والے ہوتے ہیں، سوسائٹیوں والے بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ، ان سے تم NOC کے پیسے کھاتے رہے ہو. اور تم کہتے ہو کہ اخلاق کی ضرورت ہے، بند لفافہ کھول دیں، اور اس کے لیے تمہیں فیصل چودھری نظر آیا. اور کل تک تم فیصل چودھری کو کہہ رہے تھے کہ ہیومن رائٹس کی ہم چلائیں گے بھی صحیح. یہ جو ایک شیم ہے نا، ایک دھوکے کی پالیٹکس. aren't they sick of it؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس وقت موجود تھے، قریبی دوست تھے، تعلق میں تھے، آپ نے نہیں سوال کیا کہ ہم نے کیا کیا؟ اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں ضمیر بھائی، ایک چیز، ہم تو اس وقت اس کی کابینہ میں نہیں تھے نا، نہیں تھے ہم، لیکن اس سے باہر رہ کے اس کو، یہ جو اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی کلوزسٹ فیملی کو، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. ہمارے سے جو ممکن چیز ہوتی تھی ہم کہتے تھے نہ کی جائے، یہ بربادی ہے. جس دن ملک ریاض کا اور یہ محبت میں ایسے شیر و شکر ہوئے تھے نا، اور پھر اس کے بعد شام کو یہ بھاگتا تھا فرام پرائم منسٹر ہاؤس، اور یہ بھاگ کے 5 o'clock ہی وڈ ریچ بیک ٹو ہز پلیس، اینڈ فرام 6 onward to 11 12 بجے تک رات کر یہ اور ملک ریاض بیٹھ کے لو سٹوریز ایک دوسرے کی سنتے تھے. وی ور شاکڈ آن دیٹ ڈے ایز ویل. یہ آپ نے وٹنس کیا؟ میں وٹنس ہوں اس کا. میری بات سنتے جائیں. میں جو اگر کہوں نا، اور اس کا یہ ریبٹل دینے نے کہو کہ جو میں کہتا ہوں بات نا، اس کے لیے اخلاقی جرت پیدا کرو، اس کو کہو کہ یہ کہہ رہے، یہ غلط کہہ رہے، جھوٹ کہہ رہے. اس کے بعد ان کی لگ گئی یاریاں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے لگ گئیں. پھر جو اس نے پیسے بھیجنے ہیں، وہ جرمانے کا پیسہ جمع ہونا ہے پاکستان کو، تم اسی کا جرمانہ جمع کرا رہے ہو ادھر. ٹھیک ہے، ہمیں کیوں بیوقوف بناتے ہو مزید اس ملک؟ نہیں، لیکن اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، مطالبہ تو ان کا بڑا جائز ہے. یہ اخلاق کی ضرورت تو اس وقت ہونے. اختیار ولی خان صاحب، فیصل چودھری جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا، آپ نے سن بھی لیا ان کی سوٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جرت ہے تو وہ ذرا بند لفافہ جس سمری کی بیس پہ یہ سزا ہوئی ہے اور وہ اپروو ہوئی تھی، جس کی بیس پہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے بطور فائن جو کسی ایک شخص کو ہوا تھا. اگر وہ اب کہہ رہے ہیں، ویسے تو آپ لوگوں کو بہت پہلے کھول لینا چاہیے تھا لفافہ، آپ لوگ اس کو ریورس بھی کر سکتے تھے 2022 کی PDM کی حکومت میں بھی، بعد میں کیئر ٹیکر بھی، اور اس کے بعد جب آپ کی حکومت آئی تو ڈیسیژن ریورس بھی تو ہو سکتا تھا. تو اب کیا یہ جو ڈیمانڈ ہے اختیار ولی خان صاحب، یہ جائز ہے؟ آپ لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں فیصل چودھری، میں ان کو کیا کہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کی یہ بات سن کے کہ جو باتیں آپ میڈیا پر آ کر کرتے ہو، اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں نا، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. ہمیں تو آپ کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو آپ کے ایڈوائس کی کوئی سرے سے ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا، جج پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ڈیورنگ ٹرائل، آپ کے وکلا اس پر بار بار اعتماد کا اظہار کرتے رہے اور ٹرائل کو ایک فیئر ٹرائل کہا. اور بات ساری یہ ہے، ایک طرف رکھ دے سارے ٹرائل کو ضمیر حیدر صاحب، forget about the whole trial. کتاب کیا کہتی ہے، BLD کیا کہتا ہے، کرمنل جو ایکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، لاڈمی کالے کے قانون کو. مجھے یہ بتائیے کہ who is فرح گوگی، who is فرح شہزادی؟ یہ زمین جو جس یونیورسٹی القادر ٹرسٹ کے نام حیدر کے نام پہ کیوں نہیں، یہ خرم حمید کے نام پہ کیوں نہیں ہوئی، یہ میرے بھائی مصطفیٰ نواز کے نام پہ کیوں نہیں؟ Who is فرح شہزادی؟ Because she was a front woman of عمران خان. یہ دو، ایک شہزادی اور ایک شہزادہ، یہ دو اس نے جوڑی رکھی ہوئی تھی. یہ وہ جوڑیاں تھیں جو بازار میں مارکیٹ میں بیانے پکڑتے تھے اور عمران خان جا کے وہ کام کرتا ہوتا، اس کی ایگزیکیوشن کرتا تھا. بالکل تمام جتنے یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس سے یہ لوگ کک بیکس لیتے تھے، پیسے لیتے تھے NOCs کے، ورنہ ان کا کام بند کر دیتے تھے. اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا وہ آڈیو اس کو ان میں سے کسی نے چیلنج کیا؟ پوری PTI کے کسی وکیل نے؟ یہ تو ساری PTI آج کل بیرسٹروں کے نرغے میں ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب، جو راجہ صاحب ہیں،
دیکھے تو مطلب ڈھونڈو ایک ملے ہزار, ہر جگہ بیرسٹر ہی بیرسٹر ہے, وکیل ہی وکیل ہیں. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی وہ جو آڈیو تھی جس میں عمران خان کی بیگم کے لیے فرح شہزادی کال کرتی ہے کہ 6 کیرات کی انگوٹھیاں, 6 کیرات کے نیکلس, 6 کیرات کے ہیرے کی بالیاں, تو تاج اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں روز سناروں اور جوہریوں کی دکانوں میں پھر کر شام کو اس کو کال کرتے تھے کہ فلاں فلاں دکان تو سے. اختیار ولی خان صاحب پھر جانے کیوں دیا فرح گوگی صاحبہ کو؟ جب یہ سب چیزیں تو معلوم تھی نا, تو ان کو کیوں جانے دیا؟ ضمیر بھائی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھاگ چکے ہیں, جن کا آپ کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے, لیکن یہ تو ایک بہت بڑا نیکسس ہے اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے, یہ تو ایک کیس ایسا ہے جو کھل گیا اور یہ ان پہ ثابت بھی ہوا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. فرح گوگی اس کے دور میں گئی ہے when he was prime minister. یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 10-12 دن پہلے جب انہیں سارا کچھ پتہ لگ گیا, چارٹرڈ پلین آیا, 2 پاسپورٹ اس کے آئے, ایک پاکستان کا, ایک اور پاسپورٹ کہیں کسی جزیرے ٹائپ ملک کا, وہ لا کے, اور انہوں نے مال بھرا اس چارٹرڈ پلین میں, اور موصوف نے پرائم منسٹر کے طور پر, میں ڈائری لے کے نکلے سے پہلے 10 دن پہلے فرح گوگی کو اس نے دبئی شفٹ کیا. کون روکتا؟ یہ پرائم منسٹر تھا اس وقت. یہ مطلب آن ریکارڈ ہے, اس کو چیلنج کریں, ان کو کہیں میں جو کہہ رہا ہوں, بنی گالا اس کے گھر میں اس کو پاسپورٹ آ کے ملتا ہے دوسرا, ایک تو پاکستانی ایک اور پھر ایک چارٹرڈ پلین میں موصوفہ مال سمیت, وہ جس کی کوئی تصویر بھی پبلک ہوئی تھی چارٹرڈ پلین کی. دیٹس دا پلین جس میں وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کے جو فلانے اور فلانے وہ جو ہے, وہ جو نہیں, وہ جو یہ تو بیگز بھی ابھی وہی اٹھاتی ہیں نا 1.5-2-3 کروڑ والے. تو یہی پا رہی ہیں نا, کیونکہ نسل در نسل جاگیرداروں کی اور نسل در نسل بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی جو ہیں. تو میرا سوال خرم امین روکڑی صاحب پھر وہی تھا کہ یہ کیا, اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں, میری بات سنیں, یہ کنٹروورسی ہے ہی نہیں. ایک کیس چل گیا, یا کیس کے اندر ان کے وکیلوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا, آج یہ فرما رہے تھے میری گزارش تو سنیں نا, آج فیصل چودھری آ کے ایک پھلجڑی چھوڑ دے اور ان پھلجڑیوں کے پیچھے یہ پورے ملک کو لگا دیں, پورا کیس چلا ہے. اس کیس کے اندر ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے تھے. ان کو چاہیے ابھی جب جائیں گے نا آگے جب جائیں گے, ان کو بتائیں, فیصل چودھری سے پوچھیں کہ تم نے ساری پروسیڈنگ جو کیس کی چلی ہیں اس میں اس لفافے کا تذکرہ کیا, شرم کرو. تمہارے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لفافہ کھولے بغیر, انہوں نے کہا شٹ اپ, اور شہزاد اکبر لفافہ لے کے چلا گیا. تم آج کس کو بتا رہے ہو کہ یہ اخلاقی جرات کس میں ہونی چاہیے؟ شرم آتی ہے ان کو. اختیار ولی خان صاحب, بات یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور چاہتے یہی ہیں, آپ کے بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بندھا رہے اور اس کے تحت مذاکرات جاری رہیں. تو یہ اگر ڈیمانڈ جو ان کی طرف سے آئی ہے تو حکومت کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے, جب آپ اپیل میں جائیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی لفافہ بھی لے آئیں گے. نہیں, یہ تو اس وقت کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ اب لفافے کو لے کے ہی جو ہے تو پیٹتے رہیں اور اسی پہ بیٹھ جائیں. پی ٹی آئی کے کرنے کے اور بڑے 100 کام ہیں, وہ کریں, اور ہمارے کرنے کے اور بڑے 100 کام ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانے میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا. ہم نے ملک کی اکانومی کو بھی لے کے چلنا ہے, ملک کو بھی سنبھالنا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ایک کیس میں ان کے 100 فرمائشیں پورے کرتے رہیں, اور لفافہ جو ہے نا وہ بھی ضرورت پڑی تو وقت آنے پر وہ بھی کھول دیں گے, ان کو دکھا دیں گے. لیکن میرے خیال میں مورلی ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور ان کے پاس لے دے کے ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جی دیکھیں عمران خان تو جی سیرت النبی پڑھا رہا تھا ادھر القادر یونیورسٹی میں, اور جی یہودیوں نے اور قادیانیوں نے اس پہ حملہ کر دیا ہے. آپ کی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہاں پہ دین اور دنیا دونوں اب میں پڑھواؤں گی وہاں پہ. نہیں تو ٹھیک ہے نا, بالکل, لیکن یہ تو اس کو اسلامک ٹچ دے رہے ہیں. ضمیر صاحب, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری کے پیسوں سے, کرپشن کے مال سے, اس سے مسجدیں نہیں بنتی, اس سے مدرسے نہیں بنتے, اس کا ثواب کوئی نہیں ہوتا. اچھا کام ہے, بڑا اچھا بزنس ہے, 80-90 ارب روپے ہڑپ لو اور اس میں 2-4 کروڑ روپے 5-10 کروڑ روپے لگا کے یونیورسٹی بناؤ, دکان کھولو, ٹرسٹی بنو, اور اس میں تمہاری بیوی ہو, تمہاری بہنیں ہو, زلفی بخاری ہو, تمہارا سمدی وہ کیا ہے سانڈو ہو, ہم زلف,
اور فرح شہزادی ہو تو بس دکان اپنی لگی ہوئی ہے, چلتے رہو, چلتے چلا. اس طرح نہیں ہوتا ضمیر صاحب. کچھ جس طرح آپ کا نام ضمیر ہے نا, میں اسی طرح ان کو اکثر کہتا ہوتا ہوں پی ٹی آئی والوں کے کہ سائیڈ پہ ہو کے یہ بھول جاؤ کہ تم نے صرف اسمبلی کا ممبر بننا ہے, تم نے صرف وزارت کے لیے فیوچر کے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے. ذرا اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھو کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے, اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوگے. جھوٹا بندہ جو مدینے کی ریاست کے نعرے لگاتا ہے اور سیرت النبی پہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور کام وہ جو زمانے کا سب سے غلیظ کام کہ پیسے چوری کے پکڑے گئے لندن میں, وہاں سے وہ جو بغیر ایمان کے لوگ ہیں وہ گورے وہ اٹھا کے بیچتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے, یہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے, جرمانے کے طور پر. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس پر پھر مزید بھی بات کریں گے کہ مذاکرات اب کس طرح آگے بڑھیں گے, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین بالکل یہ تو معاملات اب عدالت میں بھی جب آئیں گے تو اس کے بعد اپیل کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ کیسے چلتے ہیں معاملات. یہ اگلے روز اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب میرٹ پہ اپیل لگنی چاہیے اور اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, جب لگے گا تو پتہ لگے گا. لیکن ابھی کا معاملہ ہے کہ مذاکرات چلنے ہیں کہ نہیں چلنے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے اب بیک ڈور چینل اوپن ہو گئے ہیں تو پھر آپ لوگ اب جو اتنے عرصے سے آپ چاہ رہے تھے تو پھر اب کیا پریشانی ہے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب جو سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, یہ ذرا سن لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے, اپنی مرضی سے خوش دلی کے ساتھ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم اسے نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں. برائے مہربانی عدالتی فیصلوں کو اور عمران خان کی براہ راست رہائی کو اس کو مذاکرات سے منسلک نہ کیا جائے. جی اختیار ولی خان صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا خیال ہے کہ جناب جب آپ کہتے ہیں کہ بیک ڈور چینل اوپن ہو گئے ہیں اور وہ آپ کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو پوری ہو گئی ہے, تو اب آپ کو اب چھوٹے چھوٹے دروازوں کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ہم خوش دلی سے مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی حرج تو نہیں, مذائقہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں ضمیر صاحب, ہر بندے کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے اینگل سے اپنے زاویے سے چیزوں کو دیکھ کے اس پہ تبصرہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو میرے خیال میں تمام مواقع دینے چاہیے. دیکھیں 2018 میں ایک غیر روایتی قسم کی, غیر سنجیدہ قسم کی اور ایک غیر تربیت یافتہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت بنا دی گئی. کچھ رندہ پھیر دیا پیپلز پارٹی پر, کچھ آری پھیر دی نون پر, مسلم لیگ نون پر, کچھ برادہ نکال دیا جمعیت کا, کچھ کچرا نکال دیا ایم پی ایم کا, اس کو اکٹھا کر کے گلو لگا کے کھڑا کر کے اس کو جی کہ جی یہ پی ٹی آئی ہے. 2022 کے بعد کیا ہوا, 2022 کے بعد کیا ہوا؟ خیر اس پر بات کرتے ہیں, اگر اجازت دیں اختیار بھائی, اگر اجازت دیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کیونکہ وہ کوئی پرابلم ٹیکنیکل ایشو تھا. میں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے وقت کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ابھی فیصل چودھری صاحب جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حکومت جرت کرے تو وہ بند لفافہ کھولے سمریب کا جو بند لفافے میں تھی, جس کے بعد یہ سارا معاملہ چلا اور اس کے بعد آج کل جو ہے سزائیں بھی ہو گئی. یہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں آپ ایونچولی ایک چیز کا تجزیہ کر لیجئے کہ کیا اس سزا سے یا اس سے پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے. اگر تو ان کی مقبولیت میں کمی آئی تو پھر تو سزائیں دینا ٹھیک, آپ جاری رکھیں اس کام کو. لیکن اگر مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی اور ان سے ہمدردی کی فضا مزید بڑھتی جا رہی ہے تو پھر ان سزاؤں کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص بارش میں کھڑا بھیگ رہا ہو اور آپ اس کے اوپر پانی کی ایک اور بالٹی پھینک دیں, اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ تو پہلے ہی جیل میں ہے, مزید سزاؤں سے ان کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اب ہمارے سامنے جو چیلنج ہونا چاہیے وہ چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ یار ملک میں دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. 2013 کے بعد سے ان پچھلے 10 سالوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی ہم نے پچھلے سال اپنی سیکیورٹی فورسز کی اور لا انفورسمنٹ کی شہادتیں دیکھی ہیں. یہ نمبر بہت زیادہ بڑھ گیا اور دہشت گردی کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے.
آج سیاسی بے یقینی کی جو پوری قیمت ہے وہ اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں. کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی پچھلے ہفتے کہ مزید 1,30,00,000 پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے. جس ملک کے 2,80,00,000 بچے اسکول سے باہر ہوں, آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہو, دہشت گردی عروج پہ ہو, اور آپ ہماری ڈبیٹس دیکھ لیں, ہماری فیسینیشن دیکھ لیں, تو ہمیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ سیاسی بے یقینی, ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ اس ملک کے اصل جو چیلنجز ہیں ان کی طرف ہم فوکس کر سکیں. بہت وقت ہم نے ضائع کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی پچھلے 10 سالوں میں سزائیں ڈسکس کرتے ہوئے, آصف زرداری صاحب کی سزائیں ڈسکس کرتے ہوئے, اور اب ہم عمران خان صاحب کی ڈسکس کر رہے ہیں. تو 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, نکلے اس سے باہر, لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں. میرا تو اس کے اوپر یہ ٹیک ہے. بالکل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ایک ڈیبیٹ جب یہ شروع ہوئی 2022 کے بعد وہ یہ تھی کہ جی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا, معاشی استحکام آئے گا تو دہشت گردی پر بھی کنٹرول کیا جا سکے گا. تو بیسک جو بیسز رکھی جا رہی تھی وہ سیاسی استحکام رکھا جا رہا تھا ٹو ایڈریس آل ادر ایشوز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چلیں باقی آئی ایگری, مطلب آئی کینٹ ایگری مور 200% کہ جناب آپ کو ہمیں معاملات یہ ڈسکس کرنے ہیں ملک کے مسائل کے, لیکن ایک ساتھ ایک اگر مذاکراتی عمل بھی چلتا رہے تو اس میں برائی کیا ہے, تاکہ کم از کم ایک چیز دوبارہ کبھی ہمیں کوئی 26 نومبر نہ دیکھنا پڑے, 9 مئی نہ دیکھنا پڑے. دیکھیں, ہم 8 فروری کی بات کیوں نہیں کرتے, ہم 25 مئی کی بات کیوں نہیں کرتے. یہ جو سارے کا سارا جو آج فساد کھڑا ہے یہ اس وجہ سے کھڑا ہے کہ ہم نے لوگوں کی رائے کو مقدم نہیں سمجھا. ہم 2018 کا الیکشن ہو تو اس میں بھی RTS کا فیلئر ہو جاتا ہے, اور 2023 کا 24 کا الیکشن ہو تو اس میں فارم 47 نکل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو جھگڑے تو وہاں سے شروع ہوئے جب عوام کی رائے جیسی بھی وہ تھی, ہمیں وہ لوگ پسند ہو نہ ہو جنہیں لوگوں نے چنا, تو جب ہم عوام کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو یہ پرنسپل کانٹرڈکشن تو پھر آپ کو بحران سے باہر نہیں نکلنے دے گی. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, آپ کو اس کو چلانے کے لیے ایک اصول تو واضح کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے حکمران چننے کا اختیار کس کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے, یا بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے کبھی آپ ایک صاحب کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیں, کبھی آپ دوسرے صاحب کو مسلط کر دیں. تو یہ سلسلہ بند کریں گے تو بحران سے نکلیں گے نا. صحیح, بالکل صحیح. جناب روکھڑی صاحب. جی سر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو بات کی ہے بڑی, آپ بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں بہت دفعہ. تو ایک تو یہ کہ چلیں حکومت کے ساتھ شاید تلخیاں بڑھیں, مذاکرات ہوں گے تو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, تو اگر ان کا کوئی بیک ڈور چینل اوپن ہو گیا تو وہ لگے نہیں وہاں پہ, اور حکومت جو ہے وہ صرف ملک کے مسائل کی طرف توجہ دے. آپ کی میرا خیال ہے کہ حکومت اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور وہ چیز ہو رہی ہے, اور یا تو یہ کہنا کہ حکومت کی طرف سے کہیں مذاکرات کو روکا جا رہا ہے یا کہیں مذاکرات کو ویلکم نہیں کیا جا رہا. مذاکرات تو ویلکم کیے گئے ہیں. ہر اہم چیپٹر کی طرف سے اس بات کا کہا گیا ہے کہ the people in seat, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. پولیٹیکل پارٹی Are you convinced کہ وہیں پہ ہو رہے ہیں مذاکرات, ہمیشہ اور نہیں ہو رہے؟ نہیں, میں بالکل نہیں مانوں گا کہ کہیں اور ہو رہے ہیں, لیکن کیا یہ کہا جائے کہ کیا باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا, یا کسی کی اہمیت نہیں ہوتی, یا ان کی اہمیت میٹر نہیں کرتی؟ نہیں, پوری دنیا میں میٹر کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر رپورٹس آتی ہیں کہ یہ چیز آن گراؤنڈ ایسے ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ چیزیں چلتی ہیں, بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہوں, گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھے نوٹ پہ کیے جا رہے ہیں مذاکرات. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ مذاکرات کرے, اور ان کو پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے, اور مذاکرات کسی ڈیڈ اینڈ یا ایسی شرائط پر نہیں ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے بھی, جیسے ان کی عادت ہے. ہم تو بھگت چکے ہیں نا ان کی عادتوں کو, کہ جس کی وجہ سے کل دھوکہ ہو. روکھڑی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہے کوئی؟ مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے تو ان کے بارے میں یقین ہے. کن کے بارے میں؟ یہ جو پارٹی ہے, بانی تحریک انصاف ہے, جو پارٹی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نا آپٹیمسٹک اپروچ کہ اچھی چیز ہے یہ ہو رہی ہے. وہ تو میں نے ایک پرنسپل کی بات کی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں,
مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں گے یہ خود اپنے مذاکرات کو سیبوتاج بھی کریں گے, آپ کو گورنمنٹ کو ٹارگٹ بھی کریں گے, بیانیے بھی بنائیں گے, خراب بھی کریں گے, کیونکہ ان کی جو ڈوریاں ہیں, اس پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈوریاں ہیں, وہ پاکستان سے نہیں ہلائی جاتی. صحیح. اختیار ولی خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے, کیا حکومت جو ہے وہ گڈ گورننس یا ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے یہ ڈھال بنا رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, اس لیے یہ جو باقی انڈیکیٹرز ہیں یہ خراب جا رہے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے یا پھر ایک توجہ پوری اس طرف بھی ہے لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے؟ اچھا, انڈیکیٹرز کون سے خراب جا رہے ہیں وہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا. جو انہوں نے ذکر کیا میرے خیال میں بھی بتایا ہے کہ حوالہ دیا, آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ سطح غربت سے نیچے جا چکی ہوئی ہے, دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں, اور اتنے عرصے میں اتنے ہمارے جو شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوجی بھائی, ہمارے پولیس والے اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں, وہ نقصان ہی ہے نا, انڈیکیٹرز ہی ہے نا کہ مطلب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, معیشت بہتر نہیں ہوگی اگر اس قسم کی صورتحال رہے گی. جی, اکانومی کی آپ کی یہ حالت ہے کہ جہاں پر یہ انہوں نے ایک بات کی نا کہ 8 فیبروری اور 9 مئی جیسے واقعات, اور پھر آر ٹی ایس کا بھی یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا, لیکن مین چیز جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ 2013 کے انتخابات تھے. یہ انتخابات ختم ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈی چوک میں کنٹینر لگا کے محفل سجا دی گئی, اور یہ گردان شروع کر دی گئی کہ جی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دو, گھر جاؤ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ 126 دن کا دھرنا 2014 میں, وہاں سے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور اب تک سنبھل نہیں سکے. دھرنے شروع ہوئے 2014-2015 میں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا, لیکن اینڈ آف دا ڈے اب فیصلہ ہمیں 10 سال گزر چکے ہیں. یہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا اسی سائیکل آف انسٹیبلٹی میں پھنسے رہنا ہے یا ہم نے سے باہر بھی نکلنا ہے. اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو اس کے باہر نکلنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا, ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اگر وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نے مزید بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے اور عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دینا, تو پھر یہ سائیکل سے ہم نہیں نکل پائیں گے. تو ہمیں اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تمام فریقوں کے درمیان میں جو نفرتیں ہیں, جو انائیں ہیں, اس کے اثرات عوام پہ بھی پڑ رہے ہیں, اور عوام بھی آج بہت حد تک پولرائز ہو چکے ہیں. تو اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ایک مثبت چیز ہے, خدا کرے کہ کامیاب ہوں, لیکن ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی روش بدلنی پڑے گی کہ ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے, وہ جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے لائن بنا کر کھڑے رہتے ہیں, ہمیں بھی اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی, اور فیصلہ ہمیں اس ملک کی عوام کے اوپر ہی چھوڑنا پڑے گا. آپ اس کانٹرڈکشن کو نہیں مزید چلا سکتے کہ آخر اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کی کیا حیثیت ہے. اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کے یہ کرائسس کنٹینیو کریں گے اور ختم نہیں ہوں گے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, مذاکرات کامیاب ہوں, آپ کی دعا ہے, تو لیکن آپ کو فائنل جو مطلب جو لاسٹ ریزورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جانے چاہیے. سو دیٹ از دی اونلی آنسر. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر تلخیاں بڑھ جائیں اور حکمران طبقہ اپنے مسائل آپس میں نہ حل کر پائے, تو پھر وہ عوام کے پاس جاتے ہیں ان کی رائے لینے کے لیے. فری اینڈ فیئر الیکشن بھی واحد راستہ ہے, جمہوری راستہ ہے, اور اسی کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. خرم حمید روکڑی صاحب, دیکھیں جی, یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی ایک اپنا رائے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہے, حکومت بہترین کام کر رہی ہے, حکومت نے اس سال کے اندر اچھے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں, اور حکومت پاکستان کی پروسپیرٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. جس کھڈے میں یہ پاکستان گر چکا تھا اس کو حکومت, ادارے اور تمام بڑے سٹیک ہولڈرز
جو لوگ اہم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں ابھی منتھ اوور منتھ. میں آپ کو پازیٹیو انڈیکیٹرز, انفلیشن, ریٹ آف انفلیشن کم آیا ہے, پرائسز نیچے نہیں آئی ہیں. وہ آئے گا, وہ ٹائم لگے گا سر. دیکھیں نا اب مطلب اب 2 سال سے جو چیز جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کھڈا بہت بڑا تھا سر. ٹھیک سر, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے ہیں, لیکن عوام کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی. عوام کی بے چینی جو ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے 2 چیز چاہیے. ایک اسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر, کہ عوام جو ہم عوام ہے نا, جو ہم عوام, یہ جو ہم لال بتی پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے اور ہم اپنے گھر کا گند اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکنا چاہتے ہیں, ایک تو اسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر, اس چھوٹے جرم سے بڑھانا شروع کریں, بڑے جرم تک چلے جائیں. یہ ہماری عوامی سوچ ہے, کسی کا حق مارنا, سارے کام کرنا, ہم یہ سوچ پہ آ گئے ہیں. اسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر اینڈ گڈ اکانومی, یہ 2 چیزیں جب ملیں گی تو عوام ریلیکس ہوگی. اب میں اس کی ایک دلیل لیتا ہوں آپ کو. کل سزا سنائی گئی, کیوں نہیں نکلی عوام؟ اس سے پہلے تو پتہ نہیں کیا کال نہیں دی انہوں نے. اگر کال دینا کال, ان کو کہیں آج کال دیں, دینا. کیوں دیں کال؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل 26 تاریخ کو جب ایک اور پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے, اس لشکر کشی کی کال دیتے ہوئے فائنل کال کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی. بھائی کو تھوڑا موڑا مظاہرہ تو کر دو, پیسفل مظاہرہ کر دو, کہیں کارڈ لے کے کھڑے ہو جاؤ یار. تو نکلے تھے شاید کہیں پہ, کل وہ کوئی بتا رہے تھے, لیکن حکومتی سائٹ سے مطلب آتش بازی ہوئی ہے. یہ حکومت نے کوئی آتش بازی نہیں اناؤنس ہوا ہے کہ جناب یہ ہمارے اسلام آباد میں مجھے ایک تصویر آئی ہے, مجھے نا یہ پرسنلی لوگوں نے کیا, یہ آپ بات کر رہے ہیں سینٹورس کی, وہ پرسنلی بزنس مین لوگوں نے کیا, کوئی حکومت کا تعلق نہیں ہے اس میں. مجھے ایک تصویر آئی ہے, اتنے خوش تھے اس سزا سے. وائی ناٹ, دے شوڈ بی. اگر کسی کو اتنا کچھ ہے, کوئی اگر اتنا رکھتا ہے, وائی ناٹ, وہ اس کا پرسنل ایشو ہے, وہ بزنس مین کمیونٹی ہے. مجھے ایک تصویر پہ افسوس ہوا تھا. دیکھیں لوگ خوش ہوتے ہیں, میں نے اس کی تمام میجر کابینہ, شاہ محمود قریشی اینڈ آل آف دیم, جب نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر واز گیون دیٹ پنشمنٹ, یہ اس وقت لڈو کھا رہے ہیں. بھائی عام لوگ کھاتے ہوتے ہیں, لیڈرشپ کبھی یہ حرکتیں نہیں کرتی, انہوں نے تو وہ بھی کی ہوئی ہیں. لڈو, ہاں میں I saw the picture, I'll send you that. یہ کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے منہ میں ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے کے منہ. اختیار ولی خان صاحب, ایک آس اور بھی لگی ہوئی ہے 20 جنوری کہ جی ٹرمپ وڈ بی ان پاور, اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. یور فائنل کمنٹ سر. دیکھیں ضمیر صاحب, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج جو بات ابھی روکڑی صاحب کر رہے ہیں نا, کہ میں نے خود وہ دیکھی کہ عارف الوی صاحب کے منہ میں عمران خان صاحب لڈو ڈالے جا رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, شفقت محمود صاحب, بڑے سارے لوگ اس میں کھڑے ہیں. تو یہ روایتیں انہوں نے ڈالی ہیں. حالانکہ میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ کہوں کہ میں ایسی چیزوں پر کبھی بلیو نہیں کرتا. وی نیور اپریشیٹ. ہماری پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ لڈو بانٹیں, مٹھائیاں بانٹیں اور پھر آتش بازیاں کریں. لیکن انہوں نے ہمارے کارکنوں کو اتنا دکھایا ہے کہ جب ہماری میتیں بھی پڑی ہوتی تھی نا ادھر مورچریز میں, یہ اس کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. انہوں نے جو وہ جو کلچر تھا نا, ایک تہذیب, تمدن, ایک دوسرے کی خاطرداری کا, وہ ختم کر کے. کون سے کارکن مرے تھے؟ کارکن نہیں, میں کہا ہمارے 20 جنوری پہ کمنٹ کرتے ہیں, پھر یہ نیکسٹ ٹائم کبھی بات کریں گے کہ مجھے باقاعدہ. میں کلثوم نواز کی بات کر رہا تھا, اور جو آپ نے 20 جنوری کی بات ہے نا, تو دیکھیں ایک طرف نواز شریف تھا, جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اقامے پہ وہ پاناما میں بلا کے اقامے پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور جب ان کو ساری چیزیں سامنے سب نظر آ گئی کہ یہ گاڈ فادر, سیزلین مافیا اور ساری چیزیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر جوڑتا ہوں. آج میں دیکھتا ہوں عمران خان کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ ٹرمپ پہ چھوڑا. چلیں ٹھیک, عقیدے آج بھی آپ لوگ معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں, امریکہ پہ نہیں, امریکہ پہ نہیں. صحیح. یہ امریکہ کو وانٹیڈ ہوگا آفٹر دا ٹائم, اس وقت جس وقت اس نے ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے نا, یہ امریکہ کو وانٹیڈ ہوگا, یہ عمران یاد رکھیے گا. یہ تو ایک دم بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یور ٹیک آن دس, کہ 20th روکڑی صاحب کا خیال ہے کہ جناب وہ ہیل بی وانٹیڈ بائی دی امریکن گورنمنٹ. ڈونلڈ ڈوک کو جو قتل کی دھمکی, اور اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں, کسی ملک پہ نہیں. یور ٹیک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب.
دیکھیں ہم اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اوپر ایک بہت اثر ہے امریکنز کا، اور یہاں پر اس وقت نروسنس پوری دنیا میں پائی جا رہی ہے ٹرمپ صاحب کی انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے. تو میں پہلے تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی آؤٹ دا بلوز کوئی اتنا زیادہ پریشر نہیں آنا، اور یہ لیکن دوسری طرف یہ نروسنس بے جا بھی نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ اگر تو وہاں سے کوئی ایسا حکم نامہ آ گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے نہ کرنا مشکل ہوگا. آئی ایم ایف ہے، دیگر. بٹ یو تھنک اٹس انلائکلی. بالکل. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت کو ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے واجد علی سید، سینئر جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کی آئندہ پالیسیز کیا ہونے جا رہی ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. واجد علی سید ہمارے کولیگ، بہت ہمارے پرانے کولیگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں. واجد بہت بہت شکریہ. واجد آپ ایک طویل عرصے سے واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور بڑی ایکٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور تجزیے بھی دے رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب کہتے تھے وہ ٹرمپ آئے گا تے وہ کڑک کے کٹ دے گا تو وہ پینٹاگون نو بھی نہیں سنے گا تے انہیں کہنا جی ہے ایک فون عمران خان نو باہر کڈو. یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. اگر بڑی پکچر میں اگر دیکھ لیں تو ٹرمپ کی وہ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر ہے. یہ الیکشن سے پہلے بھی اور جب ان کی فرسٹ ٹرم تھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح جو اسرائیل ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی تھی، اسی طرح ہی اگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں تو جس طرح رشیا کو سپورٹ پرووائڈ کی، نارتھ کوریا کے ساتھ. تو بڑی پکچر کے اندر ابھی بھی جو ایشوز چل رہے ہیں اس میں یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو وہاں پر وہ اس قسم کا کوئی جذباتی قسم کا جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ اپنی شو کریں گے. اسپیکنگ آف کہ اس وقت بھی افغانستان کو انخلا کے حوالے سے جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ بھی ٹرمپ نے ہی شروع کروائی تھی جب القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قطر کے اندر میٹنگز ہو رہی تھیں یو ایس گورنمنٹ کی، یو این کے آفیشلز کی. سو اس حوالے سے جو چینجز ابھی تک دیکھنے میں آئی ہیں وہ وہی ہیں جو ٹرمپ نے شروع کروائی تھیں، جس کو پھر کنٹینیو کیا گیا بائیڈن کے دور میں بھی، خاص طور پہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو دیکھیں اس حوالے سے. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات رہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف افغانستان کے ہی تناظر میں دیکھے گئے ہیں، اور جب سے انخلا ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی وہ ویلیو اس طرح نہیں لی جا رہی ہے جس طرح پہلے دیکھنے میں آئی تھی. چائنا کے حوالے سے ضرور امریکہ کے خدشات ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کو کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے. سو کسی ایک شخص کو باہر نکلوانے کے لیے وہ اس قسم کا کوئی انتہائی قدم اٹھائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹویٹ کر دیں، وہ خود بھی خاصے جذباتی ہیں اس حوالے سے، عمران خان کی طرح ہی ہیں ٹرمپ بھی، لیکن پالیسی کی وائز کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو یا وہاں پر کہا جائے کہ اگلے دن ہی ان کو عمران خان کو باہر نکال دیا جائے گا، یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہماری کورٹس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، ہم اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے لا کو، اپنے آرڈر کو اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ دینی ہوگی. صحیح. لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو میں اگین آئی کوٹ مشاہد حسین سید بیکاز ہی از کنسیڈرڈ ایز لائک این ایکسپرٹ آن فارن افیئرز ان ویزاوی پاکستان's relations with the international world. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب ٹرمپ جو ہیں وہ اب ایک ڈفرینٹ مین ہوں گے اور وہ پینٹاگون کے پریشر میں نہیں آئیں گے. سو he'll have his own mind. Right. So I think you've answered your own question. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مشاہد سید کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میرے تو بزرگ بھی ہیں، وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے واقعی بہت جانتے ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کو کیسے ہوں گے اور وہ آ کے کیا کریں گے تھوڑا سا پاکستان کے تناظر سے ہٹ کے بات آ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں جو لوگ، اس میں جیف بیزوس بھی ہیں، اس کے اندر ایلان مسک بھی ہیں، یہ سارے وہ بڑی کمپنیز ہیں، بلینئرز ہیں جو کام کرتی ہیں پینٹاگون کے ساتھ، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آ کر کیا اب ان کے کانٹریکٹس بڑھیں گے یا کم ہوں گے، یا ان کے جو بلینئرز بن چکے ہیں انہوں نے اب ڈبل ٹرپل اپنے بلینئرز بنانے ہوں گے یا کم کرنے ہوں گے، اس میں کوئی کٹوتی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سو آئی ڈو تھنک اٹس ویری
फॉरवर्डिंग टू से कि वो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमें खुद ही नहीं पता कि वो क्या करेंगे, उनको शायद खुद भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे। सही। वाजिद अली सैयद, एक जो पॉलिसी समझ में आई है या देखने जो बहुत सारी ट्वीट्स और उनकी बातों से नजर आई है, वो कहते हैं कि ही वोंट बी वॉर मॉन्गरिंग नहीं होगी, ही वांट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल गजा का हो या दीगर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर हो। राइट, सो इसको भी एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। वो ये कहते आए हैं कि हमने जो ये वॉर, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनको खत्म करना है, लेकिन खत्म करना कैसे है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? अगर वो इसराइल को वो सब देखें, हमारे यहाँ ये चलता ये रहा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से इसराइल ने फलस्तीन के अंदर जो है वो ये दहशतगर्दी फैलाई है और ये जंग चल रही है। लेकिन ऑन द कंट्री हो ये रहा था कि अमेरिका या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के हाथ पकड़े हुए थे कि वो इतनी हद तक ना जाए जिस हद तक वो चला भी गया। राइट, सो अभी वो आगे भी एक्सटेंड तक जा सकता था। अगर ट्रंप ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? क्या वो कोई सुलहजोई की तरफ जाएंगे या वो इजराइल को कहेंगे कि ऑल आउट? और ये वो कह चुके हैं पहले भी कि मेरे ओथ लेने से पहले अगर आपका कोई मुआहदा नहीं होता तो ऑल हेल विल ब्रोक लूज। सो वो हेल जो ब्रोक लूज होगी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, वो किस तरह खत्म होगा? क्या ऑल आउट वॉर जाके वॉर को खत्म किया जाएगा या कोई पीस ट्रीटी की जाएगी? That's $1 million question, very right. लेकिन अब सैंक्शंस के हवाले से, like we are also under pressure के ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से we cannot have open trade, हमें गैस नहीं ले पा रहे, बहुत से मसाइल हैं। तो उस हवाले से do you think he'll be easing its policy of sanctions on Iran and अनलाइकली मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक होगा, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर बढ़ता है या फैलता है और उसमें इसराइल को इतना ताकत दी जाती है कि वो ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में बल्कि उसके बाद ईरान के हवाले से भी कोई ऐसे स्टेप्स ले जो कि लग रहा है कि लिए जा सकते हैं, तो उसमें वो किसके साथ देंगे ट्रंप? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के हवाले से भी अगर हमका जो पहला दौर था उसमें भी उन्होंने आते ही जो मुआहिदा हुआ था सदर ओबामा के दौर में, उसको खत्म कर दिया था। और उसके बाद से भी बहुत एक स्टर्न जो है वो लाइन लेते रहे हैं अगेंस्ट ईरान एज वेल। फिर आप ये देखें कि उसके तनाजुर में ही वो सऊदी अरब को किस तरह हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, पहले भी दौर में भी किया और अभी भी वो ही लाइक्स टू कॉडल अप टू देम। सही, राइट। तो और वो चाहते हैं कि इसराइल के हवाले से सऊदी अरब जो है वो कोई सामने आकर ये कम से कम के साथ ताल्लुकात जो है अच्छे हो जाए। अगर वो होते हैं तो फिर उसमें ईरान उसमें नहीं आता। आप सैंक्शंस की बात की है, ये सैंक्शंस बहुत पुरानी चली आ रही हैं, ये नई नहीं। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि इसमें भी ये देखें कि पाकिस्तान की वो उस इन कंपैरेटिव टर्म्स इंडिया अभी भी ईरान के साथ बड़ा कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा है, चाबहार उन्होंने वो उनकी पोर्ट भी यूज करनी है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस। वाजिद अली सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब ये कुछ पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी, ट्रंप साहब बैठ जाएंगे ऊँट उठाकर, अपना सदारत वाला जो है वो संभाल लेंगे, उसके बाद भी आपको हम फिर पूछेंगे कि अब आपको कैसा लगता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।